عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے، اس درخواست کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ لوگ ادارے کو مضبوط کریں۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں، لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں، نئے احباب بھی ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کر مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جن کے وعدے ہیں وہ بھی پورا کریں۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے قبائلی، دلت یا SC/ST پچھڑے ہوئے سماج پر بھارت میں ہمیشہ سے جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ مدھیہ پردیش کے بیتول ضلع کے قبائلی لڑکیوں کے آشرم میں لڑکیوں پر 400 روپے چوری کرنے کا الزام لگاتے ہوئے انہیں جوتوں کے ہار پہنا کر اور ان کے چہروں پر کالک پوت کر ہاسٹل کے احاطے میں گھمانے کا سنگین معاملہ یا پھر واردات سامنے آئی ہے۔ بعد میں گھر والوں کی مخالفت پر ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ نے معافی مانگ لی، معاملہ ضلع انتظامیہ تک پہنچ گیا اور تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ شرمناک معاملہ دامجی پورہ میں چلائے جانے والے قبائلی بہبود محکمے کے کستوربا گاندھی گرلز ہاسٹل سے متعلق ہے۔ یہاں ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ نے طالبات پر 400 روپے چوری کرنے کا الزام لگایا، پھر انہیں جوتوں کے ہار پہنائے، پھر پورے ہاسٹل کے احاطے میں نہ صرف گھمایا، پھر ان کے بال کھول کر پاؤڈر، کاجل، لپسٹک غلط طریقے سے لگا کر بھوت بن کر رقص کرنے پر مجبور کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تربیت کے نام پر، سزا کے نام پر۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہاسٹل میں لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ سامنے آنے پر کورکو سماجی تنظیم اور لڑکیوں کے اہل خانہ کلکٹریٹ پہنچے۔ جب انہوں نے اس پورے معاملے کی شکایت کلکٹر امان بیر سنگھ بین سے کی تو انہوں نے واقعے کو سنگین قرار دیتے ہوئے سخت کارروائی کا یقین دلایا ہے۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں اور مہاراشٹرا میں سرحدی تنازع اس وقت جو ہے پوری طرح سے عروج پر ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے مسلسل بیانات کی وجہ سے سرحدی علاقوں کی صورتحال بہت ہی زیادہ تشویشناک ہو چکی ہے۔ کوئی جان بوجھ کر اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا ہے اور بدقسمتی سے یہاں کی ریاستی حکومت تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ NCP کے قومی صدر شرد پوار نے ایک پریس کانفرنس میں خبردار کیا ہے کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر کرناٹک میں مہاراشٹرا کی گاڑیوں پر حملے نہیں رکے تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور پھر ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کی تمام تر ذمہ داری کرناٹک کی حکومت پر ہوگی۔ کرناٹک مہاراشٹرا سرحدی تنازع منگل کے روز بڑھ گیا تھا جب دونوں ریاستوں کے ٹرک اور بسیں حملے کی زد میں آئیں۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ کشیدگی کی وجہ سے مہاراشٹرا اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے منگل کی سحپہر کو پولیس کی ایک ایڈوائزری پر پڑوسی ریاست کے لیے بس سروس معطل کر دی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومتوں کے درمیان مذاکرات کا زمین پر کوئی اثر نہیں ہوا، جبکہ کرناٹک میں BJP لیڈر بسوراج بومائے بطور وزیر اعلیٰ ہیں۔ مہاراشٹرا میں BJP شیوسینا بالا صاحبانچی شیوسینا اتحاد کی حکومت ہے۔ BJP لیڈر دیویندر فڈنویس نائب وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یوں کہا جا سکتا ہے کہ دونوں جگہ پر BJP کی حکومتیں ہیں اور ایک ہی پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود اس مسئلے کا حل نہیں پیش کر رہی ہیں یا حل پیش کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور کرنا چاہتے بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے دونوں علاقے کے لوگ جو ہے اس وقت ہٹ درم بنے ہوئے ہیں اور دونوں جانب سے جو ہے ایک دوسرے پر پتھراؤ کرنا، لاٹیاں اور مختلف قسم کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس کو لے کر کے اس وقت جو ہے مہاراشٹرا اور جو ہے کرناٹک کی سرحد پر بہت زیادہ تناؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, इधर दहली MCD इलेक्शन पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी अक्सरियत चाहिए MCD पर कब्जे के लिए वो 136 सीटों के निशान को अबूर कर गई है। इस तरह से पहली पार्टी बनकर के उभरी आम आदमी पार्टी, दूसरे नंबर पर BJP है जिसको 97 सीटें जब तक ये न्यूज़ रिकॉर्ड की जा रही थी बताई जा रही। कांग्रेस को सिर्फ 7 वोट मिले थे, जबकि जो है दीगर कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे आज़ाद, वो 3 लोगों ने जो है जीत दर्ज की है। इस तरह दिल्ली पर MCD पर जो है आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, इधर अहमदाबाद की जामे मस्जिद के इमाम मौलाना शब्बीर अहमद ने गुज़िश्ता दिनों ख़वातीन से मुताल्लिक़ एक बयान दे दिया जो अब तनाज़े का शिकार हो चुका है। दरअसल उन्होंने ख़वातीन को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया था और कहा था कि मुस्लिम ख़वातीन टिकट लेकर इंतखाब न लड़ें। उन्होंने अपने बयान के पीछे मौजूद वजह भी बताई थी। हालांकि आला हज़रत हेल्पिंग सोसाइटी की सरबराह निदा खान ने मौलाना शब्बीर अहमद के बयान पर सख्त तबसरा किया है। निदा खान ने मौलाना शब्बीर अहमद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इस्लाम ख़वातीन को इज्जत देने के साथ साथ बराबरी की बात करता है, लेकिन इस बात पर बगैर डिग्री वाले मौलाना कुछ भी बोलकर गायब हो जाते हैं। हिंदुस्तान में आईन से काम चलता है और लोग हमें इस तरह की नसीहत देने वाले कौन होते हैं। निदा खान ने साथ ये भी कह दिया कि ये लोग खुद की बेटियों की कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं और अवाम को नाखानदा रहने की हिदायत देते हैं। मौलाना शब्बीर अहमद के बयान पर अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए निदा खान ये भी कहती है कि मौलाना अल्लाह से डरें और अपने फ़ायदे के लिए ख़वातीन का इस्तेहसाल ना करें। आखिर उलमा को ख़वातीन से क्या दिक्कत है, हर दिन कोई ना कोई नया फरमान जारी कर देते हैं। बैकैफ नाज़रीन ग्रामी, मौलाना शब्बीर अहमद साहब ने किस उन्वान के तहत और किस ज़ुमरे में कहा था ये तो लोग जानते हैं। जाहिर सी बात है कि आजकल जो है ख़वातीन इसको जो है कुछ और समझ करके बयान जारी करते हैं। बैकैफ अब निदा खान ने जो है साफ़ और वाज़ेह तौर पर मौलाना शब्बीर साहब की जो है मुखालिफत करते हुए इस पर तनकीद करने की कोशिश की है, जो मुख्तलिफ़ तबसरों और तनकीदों के साथ जो है इस वक्त सोशल मीडिया में इस पर बहस छिड़ी हुई है। नाज़रीन, गुजरात में गांधी नगर ज़िले के कलवल इंतखाबी हल्के में वोटिंग ख़त्म होने के बाद ज़बरदस्त तशद्दुद पेश आया था, आप जानते हैं। इस मामले में पुलिस ने अब 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। रियासती असम्बली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में पीर के रोज़ कलोल इंतखाबी हल्के में वोटिंग के दौरान एक पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाने को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार बलदेव जी ठाकुर और BJP कारकुनान के दरमियान तलख बहस हो गई थी और इसके दौरान BJP के कारकुन पर तेज़दार असले से हमला भी किया गया था। इसके इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल किया गया। इसी बात को जो है मद्देनज़र रखते हुए 13 अफराद को गिरफ्तार कर ले जाने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं हाल ही में उनके दिए गए एक बयान को लेकर के। आसाम कांग्रेस के सदर भूपेन बोरा ने मंगल को इल्ज़ाम लगाया कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरबराह बदरुद्दीन अजमल के CM हिमंता बसवा शर्मा से खुफिया ताल्लुकात हैं। बोरा के बयान के मुताबिक यही वजह है कि पुलिस ने मौलाना अजमल साहब के इश्तियालंगेज बयान के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे हिंदू बरादरी के जज्बात को ठेस पहुंची हो। कांग्रेस लीडर ने दावा किया कि AIUDF के सरबराह का बयान रियासत में फ़िरक़ावाराना इंतशार पैदा कर सकता है। इसके बावजूद BJP हुकूमत किसी भी सख्त इक़दाम से गुरेज कर रही है। खबर रसा एजेंसी IANS के मुताबिक बोरा ने कहा, पहले हमने देखा कि शर्मा के तहत आसाम पुलिस एक बहुत ही छोटे मसले पर जिग्नेश मेवानी के खिलाफ कार्रवाई में कूद पड़ी और सभी उसे गिरफ्तार करने गुजरात गए। यहाँ तक कि गुवाहाटी के विक्टर दास नाम के उस्ताद को रियासती हुकूमत की भर्ती मुहिम के खिलाफ कुछ मनफी पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने सवाल किया कि BJP के दौरे हुकूमत में आसाम में कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। बोरा ने कहा कि अजमल को बचाया गया क्योंकि उनके हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ करीबी रवाबित थे। वैकैफ नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में मौलाना ने एक बयान जारी किया था। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदू ख़वातीन को लेकर या हिंदुओं से शादी करने को लेकर के, और इसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर के गुस्सा पाया गया और इस पर हंगामे हुए। उसके बाद मौलाना ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इसको अब सियासी नुक्ते नज़र से देखते हुए तनकीद करने की कोशिश कर रही है और मौलाना बदरुद्दीन अजमल और BJP के ताल्लुकात मुबैना ताल्लुकात होने का संगीन इल्ज़ाम भी लगा रही है। नाज़रीन, तो मुख्तलिफ संगीन इल्ज़ामात के तहत जेल में बंद शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली फसाद की साजिश केस में एक और मुलजिम उमर खालिद को ज़मानत देने से इनकार करते हुए उनके यानी शर्जील के बारे में दिए गए मुशाहदात और रिमार्क्स को खारिज करने का मुतालबा किया है। मकतूब मीडिया में ये रिपोर्ट छपी हुई है। उसके मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद शर्जील के साथ मुसलसल राब्ते में था, जो मुबैना तौर पर साजिश का सरगना था।
شرجیل نے سپریم کورٹ میں خصوصی اجازت کی درخواست دائر کی، جس میں 18 اکتوبر کے ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے، جس میں حکم پر عبوری طور پر روک لگانے کی درخواست کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں کانگریس سے جڑے ہوئے مشہور سیاسی لیڈر، مسلمانوں سے وابستہ سی ایم ابراہیم صاحب کے الگ الگ بیانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اب جے ڈی ایس میں ان کی شمولیت کے بعد سے جو ہے محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ جے ڈی ایس کا جو ہے مسلمانوں کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو رہا ہے، تو وہیں پر جو ہے مسلمان بھی جے ڈی ایس کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرکیف آنے والے اسمبلی انتخابات ہی یہ صحیح طور پر بیان کر سکتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے، اقلیت کس کے ساتھ ہے، لیکن سی ایم ابراہیم صاحب کے بیانات جو ہے وہ الگ الگ طرح سے سرخیاں بٹورتے ہیں۔ ایسے میں جو ہے انہوں نے بی جے پی اور کرناٹک پر الزام لگایا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس نے پوری طرح سے مسلمانوں کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اس سلسلے میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ جی ہاں، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کو تو یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمانوں سے دشمن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دشمنی کرنا ہی وہ اپنی سیاست سمجھتے ہیں۔ ایسے میں جو ہے کانگریس بھی خان، اللہ، شیخ اس طرح کے ناموں کا استعمال کر کے ان کا استحصال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے 3-4 ٹویٹ کیے جو اس وقت جو ہے کنڑ اخبارات میں الگ الگ طرز سے جو ہے تنقید کے زد میں بھی ہیں، تو وہیں پر اس پر جو ہے لمبا تبصرہ چل رہا ہے اور ڈیبیٹ بھی چل رہے ہیں ان کے اس بیان کو، ٹویٹ کو لے کر کے۔ ناظرین، جرمنی میں صبح کے وقت ملک گیر آپریشن میں 25 افراد کو حراست میں لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جرمنی اٹارنی دفتر نے مشتبہ افراد کو ایک ایسی دہشت گرد تنظیم بنانے کا قصوروار ٹھہرایا ہے جس کا مقصد ملکی آئین کو کالعدم کرنا اور 1871 جرمن شہنشاہیوں کی مثال پر ایک حکومت قائم کرنا ہے۔ دعوے کے مطابق زیر حراست افراد جرمنی کی قومی اسمبلی پر حملے کا بھی منصوبہ بنا رہے تھے۔ حراست میں لیے گئے افراد میں سابق فوجی بھی شامل ہے بتایا جا رہا ہے، اور جرمنی میں اس طرح سے 25 افراد کو حراست میں لے جانے اور 1871 کی جرمن شہنشاہیت کو واپس لانے کی جو بحث ہے اس وقت جو پوری یورپین میڈیا میں یہ زیر بحث ہے۔ وہیں ناظرین گرامی، آج جمہوریہ کانگو سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی جانوں کو کس طرح طلب کیا جا رہا ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی۔ مشرقی صوبے شمالی کیوو میں باغیوں کے حملوں میں 272 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ملکی وزیر صنعت اور صوبائی گورنر جولیان پالوکو نے بتایا کہ 2 دسمبر کو یم 23 نامی تحریک کے باغی گروہ نے حملہ کرتے ہوئے 17 بچوں سمیت 272 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سابق وزیر اس معاملے میں عالمی عدالت میں پیش کرنے کے لیے دی ہیگ روانہ ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ ملک کے مشرقی حصوں میں یم 23 اور سرکاری قوتوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ گزشتہ سال نومبر سے جاری ہے اور اب تک سینکڑوں لوگ ان جو ہے حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ کانگو حکومت کا خیال ہے کہ اس باغی گروپ کو روانڈا سے مدد مل رہی ہے، جس کی بنا پر دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی و سفارتی کشیدگی موجود ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، میں جہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔